السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ میرا نام ہے منیر احمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹارکٹیکا کے کچھ دلچسپ رازوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ خشک اور اسی کے ساتھ موسم کے لحاظ سے سب سے ٹھنڈا براعظم مانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 1، انٹارکٹیکا دنیا میں موجود سب سے زیادہ پیور واٹر اپنے اندر اسٹور کرتا ہے۔ جی یہ بالکل سچ ہے کہ انٹارکٹیکا میں موجود برفانی پرتوں میں دنیا کا 60 سے 90% تازہ ترین پانی جمع ہے، اور ان برفانی پرتوں کی لمبائی دنیا کے کچھ سب سے بڑے پہاڑی سلسلوں کی لمبائی کے برابر ہے۔ اسی کے ساتھ انٹارکٹیکا میں درجہ حرارت -90 ڈگری سیلسیس تک بھی چلا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، انٹارکٹیکا دنیا کے کچھ سب سے بڑے ریگستانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ریگستان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے انٹارکٹیکا میں بارش یا برف باری کا ریشو نہایت کم پایا جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو آج انٹارکٹیکا میں اتنی موٹی برف کی پرتیں پائی جاتی ہیں، ان کو یہاں نمایاں ہونے میں آج سے 45 ارب سال لگ چکے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، انٹارکٹیکا کا درجہ حرارت ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ریسرچرز کے مطابق آج سے 4 سے 5 کروڑ سال پہلے یہاں کا درجہ حرارت کم سے کم بھی 17 ڈگری سیلسیس تک جایا کرتا تھا، اور بہت سے فوسل سے نمایاں ہوتا ہے کہ آج سے 4 سے 5 کروڑ سال پہلے یہ علاقہ کافی خوبصورت وادیوں سے بھرا ہوا تھا۔ فیکٹ نمبر 5، انٹارکٹیکا کا کوئی ٹائم زون نہیں ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ ریسرچرز کو کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کے لیے جب ریسرچرز اپنے ملک سے روانہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے تمام عام حالات زندگی کے کام اپنے ملک کے ٹائم زون کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں کے ٹائم زون میں 6 مہینے دن گرمیوں میں اور 6 مہینے رات سردیوں میں پائی جاتی ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا میں کئی آتش فشاں پہاڑوں کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ انٹارکٹیکا میں ماؤنٹ ایریبس پر موجود آتش فشاں پہاڑ دنیا کے شمالی آتش فشاں پہاڑوں میں سب سے زیادہ ایکٹیو پایا جاتا ہے۔ یہ تھا فیکٹ نمبر 6۔ اب چلتے ہیں فیکٹ نمبر 7 کی طرف، جو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور کافی حیران شدہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انٹارکٹیکا میں موجود ایک ایسا گلیشیئر پایا جاتا ہے جہاں سے خون کی ندیاں بھی بہتی ہیں۔ دراصل یہ گلیشیئر میں موجود آئرن کی وافر مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گلیشیئر سے پانی باہر آتا ہے تو اس دوران پانی میں موجود آئرن آکسیجن کے ساتھ ایک ایسا ری ایکشن کرتا ہے جس میں تمام پانی زنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے ریڈش کلر کا سبب بنتا ہے، اور یہ لال رنگ ہمیں خون کی ندیوں کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آخری فیکٹ، ہوا میں موجود ہیرے کے باریک کرسٹلز۔ دراصل یہ برف کے کرسٹلز ہوتے ہیں جو دھند ہونے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ چمکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہیرے کے کرسٹلز کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ہوتی ہے اینڈ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس سے اچھی اور شاندار ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔